اور واپس بھی چلے گئے. وہ آئے اور بیٹھے بھی نہیں اور واپس بھی چلے گئے. تو اس پہ تو مختلف تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن سب سے مثبت خبر اس میں یہ ہے کہ 10 سال کے بعد امارات کا کوئی ایک ذمہ دار شخص اور اتنے بڑے عہدیدار پاکستان آتا ہے. 10 سال بعد برف پگھل گئی دونوں ملکوں کے درمیان، چونکہ امارات سی پیک کو لے کر امارات کافی ان کے تحفظات تھے اور ہمارے ان سے تحفظات تھے، کافی دوریاں تھیں، کھینچے تھے ایک دوسرے سے. تو سب سے پہلے تو وہ آئے پاکستان، ویلکم، موسٹ ویلکم، خوش آمدید. اور پاکستان نے دل کھول کے ان کو ویلکم کیا اور عمران خان صاحب خود ان کا استقبال کیا اور ساتھ میں گاڑی چلا کے ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں آئے. ان پہ بھی بات کریں گے کہ ان کو گاڑی چلانی چاہیے تھی نہیں چلانی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو ابھی تک تو حکومت نے کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں کی کہ ان کا دورہ کس حد تک کامیاب رہا، لیکن چونکہ دورے سے پہلے کچھ چیزیں ہو چکی تھی، جیسے ان کا پیکیج تھا $3 ارب کا وہ پیکیج، لیکن ایک افواہ یہ اڑائی گئی تھی کہ $12 ارب کا کوئی پیکیج انہوں نے اعلان کرنا تھا. ایک تو وہ اعلان نہیں ہوا، دوسرا مشترکہ پریس کانفرنس کا بھی نہیں ہو سکا انعقاد. تو یہ چیزیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ جو ہے؟ دیکھیں ابو ظبی کے ساتھ جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ کافی ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا اور بیچ میں برف جو ہے وہ جم چکی تھی، تب وہ پگھلی ہے. ہمیشہ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے مستقبل کو دیکھتی ہیں. تو امارات نے ایک حد تک، ابھی ویسے وقت نہیں ان باتوں کا، لیکن میں ہلکا سا اشارہ اس طرف کرنا چاہوں گا کہ امارات نے ایک حد تک کوشش کی ہے کہ جتنا ہو سکے پاکستان سے پریزرو رہے، پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کم رکھے، کیونکہ گوادر کو اپنا ایک مین، آپ سمجھ لیں کہ مین سٹیم اس کو اپنا وہ مد مقابل کے اوپر ایک وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمارے مقابلے میں کھڑی ہو رہی ہے. آفٹر دیٹ انہوں نے دیکھا کہ اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اب سچویشن سی پیک میں 7 ممالک آ رہے ہیں، سعودی عرب آ رہا ہے، خطے کا بہت اہم ملک ہے. تو اب سی پیک کے ساتھ گوادر اور پاکستان کے ساتھ کنفلکٹ کر کے اس پورے خطے کے اندر ابو ظبی نہیں چل سکتا. تو لہٰذا انہوں نے یہ جو ملاقات ہے یہ پچھلے 3 ماہ کے اندر یہ تیسری سے چوتھی ملاقات ہے جو دونوں جو ملک کے نمائندگان ہیں اور خاص طور پہ اہم نمائندگان ہیں ان کے بیچ میں ہوئی ہے. تو وہ آئے ہیں اور اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے تھا. دو مل کے آپس میں ایک پریس کانفرنس بھی ہونی چاہیے تھی اور بھی چیزیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ابھی ابتدا وہ ہے. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں سراہنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے. بالکل، کیونکہ آپ اگر دیکھیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ امارات کے اندر جو ہے بھارتیوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 26 لاکھ بھارتی وہاں پہ امارات کے اندر ہے، جبکہ ان کی ٹوٹل جو پاپولیشن ہے امارات کی وہ کوئی 90-96 لاکھ. اور اتنے عرصے میں جو امارات دور رہا ہے پاکستان سے، اس کے ہمیں جو اہداف ہیں وہ بھی سمجھ آ گئے ہیں کہ کس وجہ سے دور رہا ہے. ظاہری بات ہے وہاں بھارت کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے اور ان کے تاجروں کا انفلوئنس ہے، بھارت کا پیسہ وہاں پہ پڑا ہے. اور پچھلے دفعہ میں سٹوری بھی کیجیے کہ بھارت کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ایسے تاجروں کے روپ میں کیسے وہاں پہ گیم کھیلتے ہیں، جاسوس باقاعدہ طور پہ پکڑے گئے. تو اب میرے خیال سے امارات کو بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ جب تک ہم ایک پروپیگنڈے میں تھے، لوگوں کی باتوں میں تھے، تو اس وقت تک معاملات کچھ اور تھے اور اب خطے کی صورتحال بدل رہی ہے. تو اچھا اقدام ہے اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں. ہم دیر ہے درست. اچھا، اس میں ہمارے جو سوشل میڈیا میں زیادہ تر ظاہر ہے ہمارے سوشل میڈیا کو کوئی ایشو چاہیے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب نے گاڑی خود چلاتے ہوئے وہ وزیر اعظم ہاؤس لے کر آئے ان کو، ولی عہد کو. تو اس کو لوگ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس پہ تنقید ہو رہی کہ جی وزیر اعظم کے شہ نشان نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف یہ موقع بھی سامنے آ رہا ہے کہ جی مہمان کے استقبال میں آپ جس حد تک تواضع کر سکتے ہیں، جس حد تک اپنے آپ کو بچھا سکتے ہیں، اس میں کوئی آر کی بات نہیں، اس میں کوئی عزت پہ حرف آنے والی بات نہیں. وہ ہمارے مہمان تھے اور مہمان کو کھلے دل سے آپ نے استقبال کیا. یہ وزیر اعظم کے منصب کے خلاف کوئی بات تو نہیں تھی. آپ کینیڈا کے اس کی بات کریں جو ان کے جو دنیا میں بہت مشہور ہے، لیکن وزیر اعظم وہ جو آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کہیں پہ بھی ڈنر کر لیتے ہیں، کسی پبلک مقام پہ بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر فردوس صاحب آپ نے جیسے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی موضوع چاہیے ہوتا ہے. اگر خود گاڑی چلا لی ہے تو یہ بھی موضوع حنف تنقید ہے، اور اگر خود نہیں چلائی، پروٹوکول لے لیا ہے تو وہ بھی حنف تنقید ہے. خیر میرے خیال سے اس وقت پاکستان نے زیادہ گرم جوشی دکھائی ہے دیگر ممالک کے مد مقابل. پاکستان کو اس وقت تھوڑی سی ضرورت ہے سفارتی تعلقات کو مزید بڑھانے کی. اوورآل جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان کی، پاکستان سوچ رہا ہے کہ اس کو بہتری کی طرف لے کر جایا جائے، اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے حکومت کی طرف سے. تو پاکستان نے گرم جوشی دکھائی، اور خاص طور پہ امارات کو، جو امارات اتنی دیر کے بعد آ رہا تھا، میرے خیال سے ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو کوئی اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا. رہی بات کہ یہ وزیر اعظم کے جو ان کا مقام ہے اس کے شان شان ہے یا نہیں، تو میرے خیال سے یہی باتیں ہم کتنی برس سے کرتے آ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، پروٹوکول ختم ہونا چاہیے، اور یہ جو اس طرح کی جو رسمی چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہمیں باہر آنا چاہیے. ہم ہمیشہ رسمی چیزوں کے اندر ہی بدے رہتے ہیں اور ملک کی تعمیر اور ترقی کو توجہ نہیں دیتے. تو اگر ان چیزوں سے باہر آ رہے ہیں، میرے خیال سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ انہوں نے گاڑی چلا لی نہیں چلائی. ان کو جو ہے ان کو ایک تو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اس کے بعد سلامی پاک فوج کے دستے نے اس کو سلامی دی. مطلب ضروری تھا کہ کیونکہ ہم پروٹوکول کو ختم کریں، لیکن وہ تو پروٹوکول کے عادی ہیں، وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. F-16 کی طرف سے ان کی رسپیکٹ کی جائے، ان کی عزت کی جائے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری جو ہے جو کرٹیسائز ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اس وقت صرف 3 مہینے کے اندر
امارات کے 40 سے زائد پاکستان میں پروجیکٹ کام کر رہے ہیں. یہ میں پڑھ کے آ گیا ہوں. 40 سے زیادہ پروجیکٹ آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ, اور آج بھی وفد کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے مزید اس کو بڑھانے کے اوپر. تو میں بھی امارات خود جو ہے نا سی پیک پہ دلچسپی لے لے, امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے اور امارات کے تعلقات بہتر ہوں گے. فردوس صاحب, ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک اوپن پروجیکٹ ہے جو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے, اور یہاں پر جو بندہ انویسٹ کرے گا وہ یہاں سے آگے آنے والے 4 سے 5 سالوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں کمائے گا. یعنی کہ یہ ایک سونے کی چڑیا ہے جہاں سے سونے کنٹے ملیں گے. تو پاکستان جہاں پر دیگر ممالک کو, پہلے یہ تھا کہ چائنا کا صرف اس کے اندر اسٹیک تھا, اب دیگر ممالک بیچ میں آ رہے ہیں, تو یہ پاکستان کا اسٹیک اسٹرانگ ہو رہا ہے اس کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ کل کو اگر چائنا یہاں سے واک آؤٹ بھی کرتا ہے تو پاکستان کو مسئلہ نہیں ہے نا, پاکستان کے پاس اور بھی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پاکستان کا اسٹیک سیکیور ہو گیا اس حوالے سے. اور دونوں ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں دنیا کی بڑی آبادی والے, بھارت اور چین, دونوں کے لیے اگر چائنا تو آلریڈی اس میں ہے, اگر بھارت بھی مطلب اپنے نا سے, اپنے ضد سے, اپنی دشمنی سے اور نکل آئے تو وہ بھی سی پیک میں شامل ہو سکتا ہے. پاکستان نے دعوت دی, سب ملکوں کو دعوت دی, وہ سی پیک میں شامل ہو کے افریقی ممالک تک اور وسطی ایشیائی ممالک تک اپنے جو ہے اتنی بڑی منڈی ہے ان کی وہ سارا کر سکتا ہے. بہت بڑی تجارت ہے بھارت کی, یہاں سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں, آپ کے آلو ایکسپورٹ ہو کے جاتے ہیں, آپ کے اور سبزیاں سے ہوتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پوری دنیا کے اندر. بھارت ویسے بھی ایک انڈسٹری کے اعتبار سے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے اور اب اس کو گرو کر رہی ہے. اگر بھارت کا جی ڈی پی دیکھیں تو وہ پچھلے سالوں سے بڑھتا جا رہا ہے, اور وہ جو عالمی ماہرین ہے معاشی ان کا کہنا ہے کہ یہ مزید بڑھے گا. تو بھارت کو چاہیے کہ اپنی ذاتی سیاست کو, ذاتی اناج کو چھوڑ کے اوورآل اپنے ملک کے لیے اور اس پورے خطے کے لیے, کیونکہ یہ پورا ریجن جو ہے بہت اہم ہونے والا ہے, تو بھارت اگر اس طرح کرے گا تو تنہا رہ جائے گا. دیکھیں نا, پہلے امارات بھارت کے ساتھ تھا, وہ علیحدہ ہو گیا, دیگر ممالک تھے وہ علیحدہ ہو گیا, وہ سب سی پیک کے اندر آتے جا رہے ہیں. تو بھارت جب اکیلا تنہا کتنے دشمنوں سے لڑے گا, تو اس کو بھی تھوڑی سی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. صحیح, مطلب اب امارات کے جو ولی عہد کے دورے, اس کے حوالے سے ہم آخر میں ہی کہہ سکتے ہیں کہ اور کھلیں گے 2-4 ملاقاتوں کے بعد, اور کچھ ملاقاتیں اور ضروری ہیں. تو